نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 99 تا آیت نمبر 93۔ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر جو ملتا ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اخلاص نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ کسی عمل میں پایا جائے تو پھر نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا سورۃ انعام میں کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے بدلہ ملے گا 10 کا، اور پھر جتنا اس میں خلوص بڑھتا جائے گا، اعمال کے اندر اخلاص بڑھتا جائے گا، تو سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہیں گے مزید بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی وسعت والی اور ہر چیز کو وہ جاننے والے ہیں۔ مگر نیکی ایسی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی ہو، اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو پھر اس پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جس شخص نے کوئی نیکی کا عمل کیا، نیکی کا کوئی کام کیا، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ ایسی نیکی کو قبول کیا جائے گا۔ تو نیکی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کا بدلہ ایک نیکی کا 1 سے نہیں بلکہ 10 سے دیا جائے گا۔ اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جس میں اجر و ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جہاد کرتا ہے، تو پھر اس راستے میں وہ اگر 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ 700 درہم یا اس سے بھی زیادہ اس کو دیا جائے گا۔ اور عام جو نیکیاں ہیں ان میں سے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ 1 سے ہی دیا جائے گا، یعنی 1 سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ سورۃ انعام میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، یعنی جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اس برائی کے برابر ہوگا۔ انسان فانی ہے اور انسان کا عمل بھی ایک محدود وقت تک ہی ہوا کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیشہ عطا فرمائیں گے اور اجر ہمیشہ ملتا رہے گا، اور ایسا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ نماز فجر یعنی فرضوں سے پہلے 2 سنتیں
یہ فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں، یعنی دنیا کی چیزیں اور دنیا کی نعمتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں یا جو ہمیں آج نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں، یہ باقی نہیں رہیں گی، مگر ان 2 سنتوں کا اجر تو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص نیکی کا کام کرے گا یا کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اور نیکی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرے حضرات فرماتی ہیں کہ ساری اطاعت اسی میں آ جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، جہاد، اس طرح صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں اور ساری عبادتیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی جو عطا کی جائیں گی، جن میں کھانے عمدہ قسم کے، شہد، دودھ اور شراب طہور پینے کے لیے دیا جائے گا، اور پہننے کے لیے ریشم اور کمخواب کا لباس دیا جائے گا، رہائش کے لیے اعلیٰ قسم کے محلات اور اعلیٰ قسم کے بالا خانے عطا کی جائیں گی، اور وہاں پر ساتھ نبھانے کے لیے بیویاں حوروں کی صورت میں عطا کی جائیں گی، اور خدمت کے لیے غلمان بھی عطا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ایمان اور اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کرنا، یہ چیزیں تو بڑی اعلیٰ ہیں، ایمان سب سے اعلیٰ چیز ہے، بلند چیز ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس سے بہتر چیزیں عطا فرمائیں گے، تو پھر کیا یہ حوریں اور یہ چیزیں، شراب طہور اور لباس اور مکان اور رہائش گاہیں، تو کیا یہ چیزیں ایمان اور اطاعت سے بہتر ہیں؟ تو فرماتی ہیں اس کے جواب میں، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیکی اور اطاعت کرنا یہ بندے کا کام ہے، جبکہ انعامات عطا کرنا پروردگار عالم کا کام ہے۔ تو بدلے میں جو انعامات دیے جائیں گے وہ یہ نہیں کہ ایمان سے افضل ہیں یا ایمان سے بہتر ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ اطاعت سے افضل یا بہتر ہیں، بلکہ اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی انعامات دیے جائیں گے، عمل بندے کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو بندے کا عمل کم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فعل زیادہ اور بہتر ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ نیکی کرنے والے لوگ قیامت والے دن گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے، یعنی اس دن جب ہر طرف گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوں گے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جب ہر کوئی دہشت زدہ ہوگا، ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دہشت سے محفوظ رکھیں گے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشہ، یعنی کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والوں پر کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تب بھی پرسکون ہوں گے، اور قیامت کی دن میدان حشر میں وہاں پر جو عالم ہوگا وحشت کا، وہ ان پر طاری نہیں ہوگا۔ فرمایا ومن جاء بسیئہ، جو شخص برائی لے کر آیا جس کے نام اعمال میں برائیاں ہوئیں، فکبت وجوہہم فی النار، ان کو اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں گرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی اور گناہوں والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، ہم اپنی زبانوں سے بھی بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، تو کیا ان پر ہم سے مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل يكبهم في النار الا حصائد السنتهم، لوگوں کو دوزخ میں اوندھے منہ گرانے والی ان کے منہ سے کاٹی ہوئی باتیں ہی تو ہوتی ہیں۔
یعنی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانیں بہت چلتی ہیں اور زبان سے ہر بات جائز ناجائز نکالتے رہتے ہیں، ہر بات کہتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہی زبان اور یہی باتیں ان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائیں گی۔ اللہم احفظنا منہ۔ فرمایا ان لوگوں سے کہا جائے گا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں تمہاری اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جاتا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے، جو کچھ دنیا میں تمہارے اعمال تھے، آج انہی اعمال کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت اور حرمت والا شہر بنایا ہے۔ شہر سے کون سا مراد ہے؟ شہر مراد ہے تو فرماتے ہیں اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ مکہ شہر کی آبادی تو بعد میں ہوئی ہے، مگر یہ گھر اللہ رب العزت کا یہ پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ زمانے کے حادثات پیش آتے رہے، وہاں پر عمارت باقی نہ رہی مگر وہ ٹیلے کی صورت اختیار کر گئی، مگر لوگ پھر بھی وہاں آتے تھے، اللہ کے نبی بھی آتے اور وہاں پر طواف بھی کرتے اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس کی تعمیر کرائی۔ اس وقت بھی وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی شہر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو وہاں پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہاں پر آبادی پھیلنا شروع ہوئی اور شہر آباد ہو گیا، اور اسی گھر یعنی بیت اللہ کے مالک نے ہی قریش خاندان کو پورے عرب کے اندر ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قریش بھی اپنے آپ کو سارے خاندانوں سے معتبر سمجھتے تھے اور بڑا سمجھتے تھے، مگر ان میں خرابی پیدا ہوئی کہ ان میں قومیت پرستی شروع ہو گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان کو بھی حکم یہی دیا، سورۃ قریش میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم بھی اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کے قریب نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ مکہ مکرمہ ایک ایسی بستی ہے کہ جس کی طرف لوگ دنیا بھر سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امن والے شہر کی قسم بھی کھائی ہے، سورۃ 3 میں ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے اسلام کا مرکز رہے گا، اب کبھی بھی غیر مسلم اس پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، اور اس شہر میں واقع جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، وہ جب تک دنیا قائم ہے وہ بھی رہے گا، مگر جب قیامت قریب آ جائے گی تو قیامت کی آخری علامتوں میں سے ہے، حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ایک حبشی ہوگا، حبشی سے تعلق رکھنے والا، چھوٹی قد کا شخص ہوگا، موٹی پنڈلیاں ہوں گی اس کی، وہ آئے گا اور آ کر اس کو گرا دے گا، اور اس کے بعد حج موقوف ہو جائے گا، اور اس کے پھر جلد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ مجھے اس شہر کے پروردگار کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی پروردگار کی ملکیت ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، متصرف بھی وہی ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دوں۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے، یعنی فرما برداری۔
تو معنی پھر یہ ہوگا کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں احکام الہی کی ہر حال میں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی تعمیل کرنے والا بن جاؤں۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے جو مقاصد ہیں ان میں دو بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تلاوت کر کے انسان اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کا ایمان ہے اور جو عقیدہ درست رکھتا ہے تو وہ جب تلاوت کرنے بیٹھتا ہے تو ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ساتھ ہی تلاوت کا ایک دوسرا مقصد بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں تک ایمان کی دعوت پہنچے۔ اور سورۃ انعام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے اتارا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دوں جن تک یہ پہنچے، میں سب کو خبردار کروں کہ قرآن پاک کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کفر اور شرک کے راستے پر نہ چلو، اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا یہ مقصد ہے۔ سنانے کی ذمہ داری تو میری ہے، مگر ہدایت دینا وہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنی ہی نفس کے لیے کرتا ہے، یعنی ہدایت کے راستے پر آنے کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، کیونکہ کسی کی ہدایت قبول کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کے کامل بندوں میں شامل ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بن سکے۔ فرمایا ومن ضل، اور جو شخص گمراہ رہا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، احکامات الہی کو توڑتا رہا اور سرکشی کرتا رہا، تو فرمایا کہ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا من المنذرین، میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب قبول کرنا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اگر قبول کرو گے تو انعامات کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر اس کا وبال بھی تم پر ہی پڑے گا۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھے احکام دین کے عطا فرمائے، مجھے شریعت عطا فرمائی، مجھے ظاہری انعامات سے بھی نوازا، باطنی انعامات سے بھی نوازا، قرآن پاک جیسی عظیم کتاب بھی مجھے عطا فرمائی، یہ ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان کو پہچان بھی لوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ نشانیاں تو تم دیکھ چکے ہو، اب عنقریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا، دجال کا نکلنا، یہ نشانیاں ابھی باقی ہیں، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہو گے، دعوت حق قبول نہیں کرو گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے، تمہارا ہر عمل اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں،
ان میں داعی کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، وہ خود کو اپنی دعوت کا نمونہ بنائے، اور دوسری بات یہ کہ دعوت کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے، اس کو روکا نہ جائے، اور تیسری بات یہ کہ دعوت کا نتیجہ ایک دن ضرور ظاہر ہوگا۔ لہذا داعی، دعوت دینے والا، کبھی بھی اپنے اس مشن میں مایوس نہ ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے کام کو برابر جاری رکھے اور نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورۃ نمل مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ جو ہم سے غلطی، کوتاہی، لغزش ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔